الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين. میرے نہایت ہی محتشم و مکرم آپ عام ہو یا خاص ہو، آپ جہاں سے تشریف لائے ہو، اللہ کی ایک برگزیدہ بندے اللہ رب العزت کی برحق ولی کی اس عرس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کریم آپ کے ہر قدم کو حسنات کے ترازو میں اپنے شان کے مطابق اجر اور اس کا بہترین نعم البدل نصیب فرمائے. سامعین محتشم، آپ نے حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی مناقب اور آپ کی مدح سرائی مختلف علماء کرام سے سماعت فرمائی ہے. حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج بذات خود اپنی موجودگی پر دلیل ہے. حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ اللہ رب العزت نے اس فتنہ اور فساد کی دور میں اس امت کی اصلاح کے لیے، اس امت کے بہبود کے لیے اللہ کریم نے حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ذات گرامی کو مبعوث فرمایا. حضرات مشائخ نے فرمایا کہ ہم پر لازم کیا ہے. ایک مومن مسلمان پر 4 چیزیں لازم ہیں. سب سے پہلے صحت عقیدہ، اس کے بعد علم، اور پھر علم کے بعد ان کی مقتضیات پر عمل، اور چوتھا جز اخلاص کا جز ہے. صحیح عقیدہ نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو تو جتنی بھی زاہد اور عابد بن جاؤ گے تمہاری ساری عبادات جو ہے وہ ہوا منصورہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہوتا تو ابلیس لعین کی عبادتوں کو بھی کوئی ویلیو ہوتی، لیکن اسی لیے نہیں ہے کہ عقیدہ ہی درست نہیں تھا. اگر ابلیس کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو قرآن عظیم الشان نے ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو گئے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کان من الکافرین، تو یہ کافروں میں سے تھا. وجہ کیا بنی تھی ان کا؟ وجہ یہ بنا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو عرش کی پیلر پر دیکھ کے دل میں خیال آیا کہ یہ محمد کون ہوتا ہے، یہاں تو میرا نام لکھنا چاہیے. میں عابد بھی ہوں، زاہد بھی ہوں، میں سارا کچھ ہوں، تو میرا نام لکھنا چاہیے. رب نے فرمایا آج تم میں سے ایک کافر ہو کے رانندہ درگاہ بنا تو عمل علم سارا کچھ بھی ہو، اگر صحت عقیدہ نہ ہو تو تمہاری علم کو، تمہاری عمل کو کوئی
ویلیو اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مشائخ جب تشریف لاتے ہیں تو اپنی مریدین اور متوسلین جو ان کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی عقیدے کو درست فرما دیتا ہے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، تو اس کے بعد ہی تجھے کوئی فائدہ ہوگا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت مفتی پیر محمد عابد حسین سیفی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در سے گاڑیاں ملی ہے، ہمیں ان کی در سے آستانے ملے ہیں، ہمیں ان کی در سے فلاں چیز ملی فلاں چیز ملی، لیکن پیر صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے تو مبارک کی در سے عقیدہ اور اسلام ملا ہوا ہے۔ تو یہ مشائخ حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے عقیدے کے اصلاح کے لیے کتنی جتن اور کتنی کوششیں کی۔ اور تمہیں یقیناً یاد ہوگا وہ منظر جب اس باڑہ کی سرزمین پر عقیدے کی بات آئی تھی تو عقیدے میں یہ نہیں دیکھا، ہم سارے بچوں کو اکٹھا کر کے فرمانے لگے بیٹو یہ راہ حق ہے، اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو فبہا، نہیں چلنا تو خدا حافظ، چلے جانا، پھر قیامت میں ملاقات ہوگی۔ کمپرومائز نہیں فرمایا عقیدے پر۔ اور اس کے بعد مقتضیات عقائد کے باوجود آپ علم پر ترجیح دیا کرتے تھے کہ آپ نے علم حاصل کرنی ہے، حلال اور حرام کی علم حاصل کرنی ہے، کم از کم تجھے یہ تو پتہ چلے نا کہ میں کر کیا رہا ہوں، یہ جو ذکر کر رہا ہوں یہ شریعت غراء محمدی کے ساتھ وابستہ ہے۔ علمیت ہوگی تو تب تمہاری عبادت کی ویلیو ہوگی۔ میں شاید پچھلی بھی دفعہ بھی بیان کر چکا تھا کہ ایک بڑے آستانے والے شخص سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ بھائی مجھے بتا دو کوئی ایسا عبادت جو اللہ کے قرب اور وصل کا طریقہ اس میں بہت آسان ہو اور اچھے طریقے سے مل جائے۔ تو حضرت نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی 2 رکعت نفل پڑھو اس ترتیب سے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، رکوع میں 100 دفعہ درود شریف، پھر قومے میں 100 دفعہ درود شریف، پھر سجدے میں 100 دفعہ درود شریف، پھر جلسے میں 100 دفعہ درود شریف، اگلے سجدے میں 100 دفعہ درود شریف۔ تو بندہ ادھر آستانے میں آیا کہ میرے پیر صاحب نے مجھے بہترین نماز سکھائی ہے۔ میں نے اسے کہا درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل ہی فضائل ہے، لیکن چونکہ تمہارا یہ نماز ظاہر شریعت محمدی سے ٹکرانا ہے تو چاہے لاکھ دفعہ بھی اس میں درود پڑھو تمہارا نماز ہی مردود ہی مردود ہے۔ یہ ہمیں مشائخ سکھاتے ہیں، مشائخ ہمیں یہ طریقہ سکھاتے ہیں۔ اور جب آپ کو علم مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عمل کرنا ان کی مقتضیات پر بھی لازم ہے۔ مشائخ نے فرمایا، حضور مبارک صلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک کو آپ کے ذات گرامی نے ہمیں ایسے اس پر عمل پیرا فرمایا کہ جس کی مثال اس دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ بلکہ اللہ شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ امامہ کیسے باندھا جاتا ہے، آپ نے اس علم پر ان کی مقتضیات پر عمل ایسے کرایا کہ یہاں جب تشریف فرما ہوتے تھے تو ہر آنے والے سالک کی ہر چال پر، ان کی ہر عمل پر ان کی نگاہ ہوتی۔ اگر کوئی سالک اپنا دایاں پیر بجائے دائیں پیر کے بایاں پیر مسجد میں داخل ہوتا تو جھڑک کر فرما دیتے کہ نکل جائے یہاں سے۔ میں اپنا واقعہ سناؤں، رات کو 3 بجے بیل فرمائے، میرا کمرہ ان کے ساتھ تھا، تو بیل بجا کے آپ نے اپنی اولاد کے لیے بیل کی تعداد مقرر فرمائی تھی۔ 1 جب دباتے 1 بیل ہوتی تو قبلہ ادری صاحب کو بلایا کرتے تھے، 2 بیل بجاتے تو قبلہ مولانا صاحب کو بلاتے، 3 بیل بجاتے تو حضرت باقی جان صاحب کو بلاتے، 4 بیل بجاتے تو حضرت قاضی صاحب حبیب جان کو بلاتے، 5واں نمبر میرا تھا تو 5 بیل بج جاتے تو میں سمجھتا کہ مجھے بلایا جائے۔ 5 بیل بجے اور میں گیا، اب رات کے کوئی 3-2:30 بج رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے حضور مبارک صلی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی ایسی صحبت کوئی نہیں تھی کہ کوئی معمولی سی 2 گھنٹے بیٹھ جائے۔ فرمایا کرتے کہ میری صحبت کے لیے رب نے بندوں کو بھی چنا ہوا ہے، ہر بندہ میری صحبت کو
میری صحبت میں بیٹھنے والے کوئی غیر اس کو برداشت نہیں کر سکتا. رب نے ان لوگوں کو چنا ہوا ہے، یہ میری صحبت والے ہیں. تو ڈر لگی، خوف لگا کہ حضور مبارک صاحب کو رات کو 2:30-3 بجے کیا چاہیے. اب میں بھول گیا، میں دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو بغیر سلام کیے میں اندر داخل ہوا. جب داخل ہوا تو آپ نے ایسے مجھے دیکھا اور جھڑک کے مجھے فرمایا باہر نکل جا. میں باہر نکلا، 2 منٹ کھڑا رہا، یار بلایا بھی اور پھر واپس نکالا بھی، پتہ نہیں کیا ہوا. لیکن ایک گھبراہٹ کی عالم ہوتی تھی. حضور مبارک صاحب جب بلاتے نا، وہ جنہوں نے مبارک صاحب کی صحبت اپنائی ہے کہ اگر وہ آواز لگاتے کہ یار، تو پھر کائنات ساری تھم جاتی، کوئی اور بات نہ ہوتا. تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر اندر چلا جاؤں. پھر میں اندر چلا گیا. جب چلا گیا تو گھبراہٹ کی عالم تھی. میں نے پھر سلام نہیں کیا، پھر مجھے دیکھا اور پھر مجھے فرمانے لگے باہر نکل. میں پھر باہر نکلا. 2 منٹ جب کھڑا رہا تو یاد آیا، ہاں یار میں تو 2 دفعہ کیا ہوں، سلام نہیں دیا. تو اسی لیے مجھے، تو میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمانے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں عقل آ گئی نا اب تجھے؟ میں نے کہا جو غلطی ہوئی، لیکن میں گھبرا گیا تھا. فرمایا نہیں ابھی بھی غلط ہے، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. فرمایا رات کو جب کسی بندے کو بلایا جاتا ہے، چاہے باپ ہی اپنے بیٹے کو بلائے، تو ایک سلام ہوتے ہیں استیزان کا سلام، اجازت لینے والا سلام. دروازے کے باہر کھڑے ہو گے، وہاں سے آواز لگاؤ گے. ہمارے ہاں تو کیا کرتے ہیں، انگلش قانون کے مطابق نوک کرتے ہیں نا، ٹھک ٹھاک، پھر اس کو کہتے ہیں ایم کمنگ، وہ کہتے ہیں ہاں یس کمنگ. نہ مصطفیٰ کریم کی عادت یہ نہیں تھی. دروازے سے باہر جو بندہ بھی آیا کھڑا رہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، فلاں حاضر ہے. حضور فرماتے وعلیکم السلام، آ جا. اور جب پردہ اٹھا کے اندر قدم رکھ لیتے تو ایک سلام اور ہوتا جس کو مسنون سلام کہتے ہیں. فرمایا پھر بھی تم نے غلطی کی، باہر نکل. ایک استیزان والا سلام رہتا ہے، پہلے استیزان والا سلام کر، اس کے بعد پھر اندر آ جا. میں پھر باہر دروازے میں کھڑے رہا. میں نے کہا السلام علیکم، کیا میرے لیے اجازت ہے اندر کا؟ نے کہا وعلیکم السلام، آ جا اندر آ جا. اور پھر جب میں اندر آیا تو پھر میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تربیت اور شریعت پر یہ عمل کرانا، کوئی سیکھے تو اخنزادہ سیف الرحمان سے سیکھے. پھر عمل ایسے کرائے جاتے تھے. میں ہمارے جو ہے وہ خاندان میں ایک بندہ، وہ تھوڑا سا شوخ طبیعت کا بندہ تھا. تو مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ناراض ہوئی تو آ کے بیٹھ گئے اور ہمارے ایک جو ارشاد خط لکھتے تھے ان کو کہا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ان کے خلاف میں نے آق نامہ لکھنا ہے تو لکھ لو. انہوں نے آق نامہ لکھا تو پھر ساتھ میں لکھا کہ اس کو میں نے اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے آق کر دیا. میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کاتب کو کہا بس یہ لفظ مت لکھو. اب حضور کی حکم کی تعمیل تو لازمی تھی، لیکن میں نے اس کو کہا یار رکو اس کو مت لکھو. تو جب ہم گسر کرنے لگے تھے تو حضور نے پوچھا کیا بات ہو رہی؟ بس انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے منع کیا کہ یہ والا لفظ مت لکھو، یہ لوگوں میں نے آپ کر دیا ہے، لیکن یہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ والا لفظ مت لکھو. تو مجھے پوچھا فرمایا کیوں؟ حضور بے ادبی معاف، یہ جو بیٹوں کو اللہ کریم نے اپنی والد کی وراثت میں حق دیا ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا. بس 2 چیزیں ہیں اس کی وجہ سے یہ وراثت کی حق ختم ہو جاتی ہے کہ اگر بیٹا اٹھے اپنے والد کو قتل کرے تو پھر جائیداد سے وہ معقوق ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور دوسرا جز یہ ہے کہ اگر بیٹا مرتد ہو جائے، ایمان اور اسلام چھوڑ دے، تو پھر جا کے کوئی ایسے قانون ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر باپ ہزاروں دفعہ بھی کہے، ہمارے اخباروں میں چھپتے ہیں نا کہ میں نے اپنے بیٹے کو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آق کیا ہوا ہے، آق ہوتا نہیں ہے، رب نے ان کا حصہ رکھا ہوا ہے، بندہ اسے نہیں مٹا سکتا. تو میں نے عرض کی حضور یہ بات تو ایسے فرمائے کہ اللہ اکبر، یار کتنی میرے تو ذہن ہی نہیں رہا اس طرف کہ میں یہ لکھوں. تو
مجھے فرمانے لگے، دن مجھے اپنا ہاتھ، میرا ہاتھ لیا، میرے ہاتھ کو بوسا دیا، فرمانے لگے تم نے مجھے ایک ایسی گناہ سے بچایا کہ شاید اگر یہ خط ہم لکھتے تو رہتے دنیا تک، جب تک یہ خط رہتا لوگ کہتے ارے ساری زندگی علم و عمل کی باتیں کی، خود جا کے بے علم اور بے عمل ہو گئے ہیں۔ فرمایا اگر میں یہ کام کرنے لگا تھا تو اب ان کا جزا اور سزا یہ ہے کہ میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں، یہ جو کچھ بھی کرے میری طرف سے معاف ہی معاف ہے۔ تو ہمیں علم اور عمل اور عقیدہ یہ سب کچھ حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے دربار سے ملا، اور اخلاص کی اس مرتبے پر فائز فرمایا۔ میں بطور مثال، اگرچہ یہ مثال جو ہے وہ کوئی اچھا ہے بھی نہیں، لیکن ہمارے جناب فاروق صاحب جو اسلام آباد کے ہیں وہ اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ جب حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے صحبت مبارکہ میں ہم ہوتے تھے تو یہ قطب اور ابدال اور اوتاد ہمیں ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہمارے ساتھ۔ رب کی اس وصل قرب کا وہ مراتب جو حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی، میرا اپنا ایک وجدانی کیفیت ہے کہ جب حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی جس رات کو وفات پائے تو صبح فجر کی نماز جو ہے وہ جب ہم نے یہاں پڑھی مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی معیت کے علاوہ آپ ظاہری طور پر نماز کو صف میں موجود نہیں تھے، تو یقین جانے میرا وجدان یہ تھا کہ پہلے جو نماز پڑھتے تھے، جو عبادت کرتے ہوتے تھے، وہ ایسے لگتا ہوتا تھا جیسے اللہ کی صالحین بندے جب وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت جو ہے وہ قبولیت کی درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور آج فجر کی یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں واللہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو آپ کو یہ سنتوں کی بہار نظر آ رہی ہے، یہ دیکھو ڈنڈے کے زور پر نہیں ہے، یہ جو آپ کو دین نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو شریعت اور طریقت کی اصول نظر آ رہی ہے، یاد رکھو یہ ڈنڈے کے زور پر نہیں ہے، یہ دلوں کو پھیرنے والی ذات کی فضل سے اور اللہ کے ایک محبوب بندے کی نگاہ سے سارے دل پھر گئے ہیں، دین کی طرف آئے ہیں، شریعت کی طرف آئے ہیں، یہ رب کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ اسٹیج سے آج کا پیغام جو اس عرس مبارکہ ہے، یہ والے جو سیفی حضرات ہے یہ جو ہے امن پسند ہے، یہ والے جو سیفی حضرات ہے یہ کوئی شدت پسند نہیں ہے، یہ ڈنڈوں سے نہیں، یہ نگاہوں سے تبدیل فرماتے رہتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے، کسی بھی دہشت گردی میں، کسی طرح سے کسی بھی ملک اور قوم اور قانون کے خلاف ورزی کو ہم جرم سمجھتے ہیں، کبھی بھی ان کے خلاف سیفی سلسلہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ سلسلہ ایسے ہوتا تو آج پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے تھے۔ حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی عمل سے ثابت کر کے فرمایا، ہمارے ایک ساتھی نے ایک تنظیم بنائی تھی جہاد کی، حضور قبلہ میاں صاحب کو پتہ ہوگا، تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی، حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم نے ایک جہادی تنظیم بنائی ہے، حضور آپ دعا فرمائیں کہ ہم جائیں کشمیر میں جہاد کر لیں۔ حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو بٹھایا، فرمایا بیٹھ جاؤ، پہلے مجھے جہاد کی تعریف کر کے بتا، جہاد ہے کیا؟ کہا جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد کے لیے امیر کی ضرورت ہوتی ہے، جہاد کے لیے کسی بادشاہ کی حکم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاد ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، زمین کے کسی ٹکڑے کو قبضے میں لینے کے لیے جہاد نہیں کہتے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کسی حاکم کی حکم کے مطابق، ہمارے کسی صدر کسی جرنیل کے حکم کے مطابق اگر ہو اور نفیر عام ہو تو پھر جہاد ہے، وگرنہ پھر جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ پھر فساد میں جاتا ہے۔ تو اس لیے اسٹیج کی وساطت سے میں آپ کو اعلان کر دیتا ہوں کہ ہمارا کسی بھی تنظیم کے ساتھ کوئی سیاسی، کوئی مذہبی کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلسلہ عالیہ مبارکہ سیفیہ یہ خالصتاً فقیروں کا سلسلہ ہے، یہ سالکوں کا سلسلہ ہے، یہ عرفان والوں کا سلسلہ ہے، یہ تصوف والوں کا سلسلہ ہے۔ ہاں ہاں ہم لڑتے ہیں دو دشمنوں کے ساتھ، وہ دشمن ہے نفس اور شیطان کے ساتھ، ہاں ہاں ہم لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں ڈنڈوں سے نہیں،
کہ آپ اپنے پلے باندھ لو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب تک آپ لوگ حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی نسبت مبارکہ کے ساتھ وابستہ رہیں گے آپ دنیا کے سپر پاور ہو، لیکن اگر اس نسبت کو چھوڑ دیا تو پھر ختم ہو جائیں گے۔ میں تو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ذات گرامی کو۔ آپ تو حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ ان کی فرزندان کو دیکھو، نہ صرف فرزندان کو نہیں، فرزندان کی فرزندان کی فرزندان کی فرزندان کو بھی دیکھو، تو وہ بھی مبارک صاحب نے ہیرے بنا لیے ہیں۔ اور صرف فرزندان نہیں ہے بلکہ ان کے خلفاء جہاں جہاں بھی ہے وہ ستارے ہیں جو چمک رہے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، ان کے رشتوں میں رہو گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، تمہیں کوئی دنیا کا طاقت مات نہیں لے سکتا۔ بس اللہ اور اس کی رسول کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھو، اپنے سلسلے کے ساتھ وابستہ رہو، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ کرے آخر تک یہ سلسلہ ساتھ رہے، اللہ کرے حشر بھی اسی میں ہو، نشر بھی اسی میں رہو، اور اللہ کرے جب ہم جنتوں میں جائیں گے تو قبلہ سیف الرحمن آگے ہو، ہم سب پیچھے چلتے جائیں۔